ایبٹ آباد سے لاہور جانے والی بس میں نکاح کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ ایبٹ آباد کی بس میں لاہور سے ایک بزرگ سوار ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے ہمراہ۔ تھوڑا سفر گزر جانے کے بعد وہ بزرگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، نہ ہی کوئی بھکاری ہوں، نہ ہی میں کوئی چیز فروخت کرنے والا ہوں۔ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ میں پریشان ہوں اور مجھے اپنی جوان بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور اس کے لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ میں بیمار ہوں، میری فیکٹری میں آگ لگی، درآمد برآمد کا میرا کاروبار تھا، وہ سارے کا سارا مال جل کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میرے عزیز و اقارب بھی مجھے چھوڑ گئے اور اب میں اکیلا رہ چکا ہوں۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ میری زندگی میں میری بیٹی کا نکاح کسی اچھے شخص کے ساتھ ہو اور میری بیٹی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے اور اس طرح میں سکون کی موت مر سکوں۔ اگر آپ میں سے کوئی میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو میں بخوشی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر بابا جی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر۔ ڈاکٹر کی تو شادی ہو چکی ہے جبکہ انجینئر کے لیے میں رشتے کی تلاش میں ہوں۔ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ رضامند ہیں تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ لڑکا بھی رضامند ہو گیا اور بولا کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اگر بابا جی مناسب سمجھتے ہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ اس کے بعد تمام مسافروں نے بھی کہا کہ بابا جی اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ ہی کر دیں۔ اس بس میں ایک مولوی صاحب بھی سوار تھے۔ مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان کا نکاح آج اس بس میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے اور میں ان کا نکاح پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں اور آج چھٹی پر میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ مٹھائی ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک سفر میں یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے یہ مٹھائی میں اس نکاح میں تقسیم کروں۔ اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ رشتہ قبول ہے اور ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں ڈرائیور صاحب اگر کوئی مناسب جگہ ملے تو تھوڑی دیر کے لیے بس روکیے گا تاکہ نکاح کی رسم کو انجام دیا جا سکے۔ اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور بس ڈرائیور ایک جگہ پر بس روکتا ہے اور وہاں پر وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کافی خوش بھی ہوتے ہیں کہ سفر کے بیچ نکاح کی یہ مبارک رسم ہونے لگی ہے۔ سب لوگ مٹھائی کھاتے ہیں، جو مٹھائی کھاتا ہے وہ سو جاتا ہے۔ اگلی صبح 8 بجے جب ڈرائیور اور تمام مسافروں کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ ہی ان کی جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں، نہ ہی پیسے اور نہ ہی ان کا قیمتی سامان۔ وہ 6 لوگوں کا گروہ سارا کچھ لوٹ کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ 6 لوگوں کا گروہ پوری بس کو الو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔